بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. کیوں ہماری حفاظت نہیں کی جا رہی؟ سب بندے پریشان ہیں اور رستہ نہیں ہمیں نظر آ رہا. اللہ کی رحمت ہم پہ نازل نہیں ہو رہی. کیوں؟ کہ اللہ کے علم میں ہے یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے. یہ تقدیر کی بات کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرتے ہیں نا تو اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. قید خانے کی طرح مومن کی زندگی. یہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مدد کون کرے گا تکلیف میں سے؟ کون نکالے گا پریشانی سے؟ اور کب نکالے گا؟ اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہماری حدیث کی کلاس کا سلسلہ چل رہا ہے اور جو ٹاپک ہے ہمارا جو سیزن چل رہا ہے احادیث کا، اس کا نام ہے ایمان کے تقاضے. وہ احادیث ڈسکس ہو رہی ہیں جن سے ہمارے ایمان کے اندر جو اہمیت ہے جن چیزوں کی، ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور جن کی بدولت سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور جس سے ہم اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں فتنوں سے اور شر سے اور کمزوریوں سے. ہم ان احادیث کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایمان کے تقاضے کو اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں آپ کو تو وہ باتیں جن سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے وہ باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ حدیث ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں اور ہمیں بتایا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے احکامات ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، جن کے اوپر ہم عمل کرنے کے بعد صرف آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا کی کامیابی بھی اسی میں شامل ہے. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان احادیث کو پڑھیں، ڈسکس کریں اور ہمیں بار بار ڈسکس کرنا چاہیے. تو آج کی جو حدیث ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات میں چاہوں گا آپ لوگوں سے ڈسکس کروں. میں، آپ اور ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ میری حفاظت کرے، وہ چاہتا ہے کہ میری مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، وہ چاہتا ہے مجھے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہ ہو، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے، وہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں. ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے حاصل ہوگی، وہ کامیابی، وہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ کس وجہ سے ہمیں یہ چیزیں نہیں ملنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان نہیں کر رہا، ہمیں خوشیاں عطا نہیں کر رہا، ہماری مدد نہیں کر رہا؟ ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو گیا، کسی دوسرے شخص کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو گیا، اس نے ہماری مدد نہیں کی یا اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو گیا. اور جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو سارا کریڈٹ ہم اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری مدد، میں نے محنت کی تھی، میں نے کوشش کی تھی، میں نے ایفرٹ کی تھی، اس لیے میں کامیاب ہوا. سبحان اللہ. کیا یہی صحیح ہے یا یہی سچ ہے؟ نہیں. آج کی حدیث سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ان تمام مشکلوں اور تمام جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو کلیئر کیا ہے. اور آپ یقین جانیے کہ میں جب اس حدیث کو پڑھ رہا تھا تو مجھے بہت خوبصورت سا احساس ہوا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس کو جو راوی کر رہے ہیں، اس وقت وہ صحابی ایک بچے تھے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو، یعنی ایک چھوٹے سے بچے کو، اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا راز سمجھایا. تو اس سے کیا ہم سمجھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات سے یہ خوشی بھی ہونی چاہیے اور یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ بات کتنی آسانی سے اور کتنی آسان فہم سے انہوں نے ہم تک یہ پہنچائی تاکہ ایک بچہ بھی سمجھ جائے. کیونکہ اگر ہماری کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اور بڑے بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیول پر چھوٹی بات ہے کوئی. نہیں، سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور ان کی حکمت ہے. اور وہ بچہ بہت عظیم صحابی تھا. وہ بچہ کون تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے تھے. اور عبداللہ بن عباس کون تھے؟ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ان کو قرآن کو سمجھنے کا اتنا شوق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فہم عطا کرے، تمہیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. اور اسی وجہ سے ان کا جو لقب یا ان کو ترجمان القرآن کے نام سے ان کو پکارا جاتا تھا. اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، اے غلام، اے بیٹے، اے بچے، میں آج تمہیں جو بات بتاؤں گا اس کو بہت غور سے سننا. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے بتایا اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے. اللہ کے دین کی حفاظت کرو،
اللہ کی رحمت سامنے پاؤ گے، اور اللہ سے ہی دعا مانگنا، اللہ سے ہی مدد مانگنا۔ اور آخری بات جو کی کہ دنیا میں کوئی بھی شخص، پوری دنیا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ اور پوری دنیا اگر تمہیں کسی چیز کا نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف دینا چاہے تو وہ نہیں دے سکتی اتنی کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دی ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی کہ تقدیر لکھ دی گئی ہے۔ آئیں اب ان پانچوں باتوں کو جو میں نے آپ کو بھی اس حدیث میں بتائی ہے ان کو علیحدہ علیحدہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گہرائی کیا ہے اور ان کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سے راز، کون سی نعمتیں بتائی ہیں۔ جو اس حدیث کے اندر جو پہلا پوائنٹ انہوں نے ابن عباس کو بتایا کہ بیٹے اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اللہ کے دین کی حفاظت کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کے دین کے جو احکامات ہیں، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، بے حیائی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، کسی کا حق نہ مارنا، یہ اللہ کا دین ہے اور اس کے احکامات ہیں، تم ان کی حفاظت کرو۔ یعنی کہ تم جو اللہ نے جو تمہیں احکامات دی ہیں، جو اللہ کا دین ہے، اس سے محبت کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کے پر چلو۔ دیکھو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، جو میں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت اللہ کرے۔ تو کیوں ہماری حفاظت نہیں کی جا رہی؟ اس کا جواب آپ کو مجھے امید ہے مل گیا ہوگا کہ ہم کیا نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے جو شرعی احکامات ہیں کہ ہم کسی کا حق نہ ماریں، کسی کا مال نہ کھائیں، کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنے اندر شرم حیا پیدا کریں، کسی کا حق نہ ماریں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت ہم سے دور ہوگی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، تو اللہ کے احکامات کو ایک ایک کر کر اپنے دل سے لگائیں، کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اور میری کیسے مدد کرتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، سورہ محمد میں آیت نمبر 7 ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے آج اللہ کی مدد ہم پہ نہیں آ رہی، انڈیویجولی بھی، فیملی وائز بھی، سوسائٹی وائز بھی اور نیشن وائز بھی، کہ ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے جس وجہ سے اللہ کی حفاظت ہم سے دور ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ایک بہت سخت ضرورت ہے کہ جو ہم مسٹیک کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں تمہاری حفاظت کرے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہماری حفاظت ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہم حفاظت میں دیں، تو کون سا ایسا شخص ہے کہ وہ ناکام ہوگا؟ کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے یا اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تو اس لیے پہلے پوائنٹ کو سمجھیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہم پہ نہیں آ رہی۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کیا کہا؟ اے بچے، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کی رحمت سامنے پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ جن کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو۔ ہم مشکل میں پھنستے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اپنی رحمت ہم پہ کر، ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ تو اس کا بھی علاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو فالو کرو۔ تم نے دین کو چھوڑ دیا، اگر تم دین کو چھوڑ دو گے، اس کی ناقدری کرو گے، اس کی قدر نہیں کرو گے، تمہیں شرم آئے گی دین کے اوپر عمل کرنے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی اس کی رحمت کا سوال یا اس کی رحمت کی توقع نہ رکھو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہو گئے ہیں، مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ہر بندہ پریشان ہے، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو اولاد کی پریشانی، کسی کو گھر کی پریشانی، کسی کو صحت کی پریشانی، سب بندے پریشان ہیں اور راستہ نہیں ہمیں نظر آ رہا۔ اللہ کی رحمت ہم پہ نازل نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کو مذاق سمجھ لیا ہے اور اس کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ طلاق آیت نمبر 2 ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ سے ڈرتا کون ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کہ اللہ کا ڈر یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں، برائی سے رک جاتے ہیں، یہ ڈر ہے۔
نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے اللہ کا ڈر. تو اللہ کیا کہتا ہے, جب تم میرا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو گے تو میں اس مشکل سے, اس پریشانی سے, جس پریشانی میں تم ہو, جس تکلیف میں تمہیں نکال دوں گا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. یقین مانیے یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ والوں پہ, جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں, گناہ گار ہر بندہ ہے, لیکن جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, جو اللہ سے اپنی کنیکشن کو مینیج رکھتے ہیں, تو یقین مانیے کہ ان کے پاس جب بھی آزمائش آتی ہے, جب بھی تکلیف آتی ہے, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو وہ اپنے رب کو بہت قریب محسوس کرتے ہیں. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور اللہ سے تعلق میں ہم اتنے کمزور ہیں کہ جب ہمیں تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو ہمیں اللہ نہیں نظر آتا, لوگ نظر آتے ہیں. اپنے دوستوں کی طرف بھاگتے ہیں, اپنے گھر والوں کی طرف بھاگتے ہیں, اور سب سے گلہ کرتے ہیں, تم میری مدد نہیں کر رہے, تم میری مدد نہیں کر رہے. سبحان اللہ. مدد کون کرے گا تکلیف میں سے؟ کون نکالے گا پریشانی سے؟ اللہ تعالیٰ نکالے گا. اور کب نکالے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے احکامات کے اوپر عمل کرو گے, جب تم میرے بنو گے, جب میرے ساتھ کنیکشن کو بلڈ کرو گے. بھلے تم سے گناہ ہو جائیں گے, میں تمہیں معاف کر دوں گا, لیکن میرے سے تعلق نہیں توڑو گے. تمہیں پتا ہوگا کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے, تمہیں پتا ہے, کوشش کرو گے. اور جب تم پہ تکلیف آئے گی, کوئی کلیمٹی آئے گی, کوئی پریشانی آئے گی, تو سب سے پہلے اپنے اللہ کو پکارو گے, اور یقین جانو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالکل قریب پاؤ گے. تو یہ چیز جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور دونوں پوائنٹوں میں جو لنکڈ بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین کو جو ہے چھوڑ دیا ہے, اور جس وجہ سے ہمارے پہ مشکلیں بھی آ رہی ہیں, اور مشکلات کے بعد ہمیں اس میں سے رستہ بھی نہیں نکل رہا. پہلے کیا بتایا, پہلی پوائنٹ میں تکلیفیں آئیں گی, نقصان ہوگا, پریشانی آئے گی. دوسرے پوائنٹ میں دوبارہ ریپیٹ کیا کہ دین پہ عمل نہ کرنے, پھر کیا ہوگا, تم اس میں سے نکل بھی نہیں سکو گے. یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اب فرق چیک کر لیں. تکلیفیں اللہ کے فرمانبردار لوگوں پہ بھی آتی ہیں اور اللہ کے نافرمانوں پہ بھی آتی ہیں, دونوں پہ آتی ہیں. دوسرا پوائنٹ جو ان سے آپ کو میں نے بتایا, جو دوسرا نقطہ بتایا میں نے آپ کو, کہ رحمت اس بندے پہ ہوتی ہے جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. نکلتا کون سا بندہ باہر ہے اس مشکل سے؟ جو اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تکلیفیں اور پریشانیاں دونوں طرح کے بندوں پہ آتی ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پریشانیوں سے اور تکلیفوں سے دور ہو جائیں یا ہم پہ نہ آئے, تو ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا. اور جو تیسرا پوائنٹ تھا, سبحان اللہ, اسی طرح اگلے جو 2 پوائنٹ ہیں, جیسے پہلا اور دوسرا انٹر لنکڈ ہے, اسی طرح تیسرا اور چوتھا پوائنٹ بھی جو ہے وہ بھی بڑا آپس میں لنکڈ ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بچے جب مانگو تو اللہ سے مانگو. پہلے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق. اب بتایا جا رہا ہے مانگنا کس سے ہے. دعا مانگو کس سے؟ عقیدہ بنایا جا رہا. کس سے مانگو؟ جب دعا مانگو تو اللہ سے مانگو. چوتھے پوائنٹ میں جب مدد مانگو تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو. یہ بچے کو سمجھایا جا رہا ہے, یعنی کہ ہمیں بھی یہی بتایا جا رہا ہے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا مطلب؟ دعا کرتے ہیں, تجھ ہی سے دعا مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ان مشکلوں سے اور پریشانیوں سے نکلنا ہے تو اللہ سے مانگو, اور اللہ سے مدد مانگو, اور اللہ سے ہی مدد مانگو. اچھا, اس میں ایک چیز پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ اسباب دنیا کے کسی بھی چیز میں لینا, مثال کے طور پہ آپ کسی بندے سے کوئی کام کروا رہے ہیں یا کسی چیز سے کوئی ہیلپ لے رہے ہیں, تو وہ مدد اس سینس میں نہیں ہے. دل سے آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا. اسباب آپ حاصل کریں گے, کانٹیکٹ کریں گے کسی بندے سے. اگر مثال کے طور پہ اگر کسی نے کسی بندے سے قرض مانگ لیا, مجبوری ہوگی, اور اس نے اس سے قرض مانگ لیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتا. مانگے گا وہ اللہ سے ہی, لیکن کوئی بھی ایسا شخص, کوئی بھی ایسا بندہ جو اس کو قرض دے رہا ہے, تو وہ اللہ کے اذن سے دے رہا ہے, اللہ کی مدد سے دے رہا ہے. اس کی مثال ایسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کسی بندے سے قرض مانگتے ہیں اور وہ بندہ دینا بھی چاہتا ہے, لیکن سم ہاؤ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے, کوئی بھی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہو پاتی, کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے, اس کو وہ مدد نہیں کر پاتا. تو وہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا کہ آپ نے اس بندے سے مدد مانگی تھی یا اللہ سے مدد مانگی تھی. کیونکہ اگر آپ نے اللہ سے مدد مانگی تھی اور آپ کا دوست یا بھائی آپ کو ٹرانسفر نہیں کر سکا پیسے, دیٹس مینس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن نہیں تھا. اگر آپ اس بندے سے ناراض ہو رہے ہیں, دل میں بغض رکھ رہے ہیں کہ یار اس بندے نے میری مدد نہیں کی, اس نے ٹرانزیکشن کی, دیٹس مینس آپ کا جو عقیدہ ہے یا آپ کا جو بلیف تھا اندر سے, وہ یہ تھا کہ یہ بندہ میری مدد کرے گا. یہ چیز سکھائی جا رہی ہے.
کہ آپ اسباب اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یقین اور آپ کا گمان یہی ہوگا کہ میرا اللہ مدد کرے گا. اور اسباب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. کوئی شخص آتا ہے اور آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے. آپ کا کہیں پہ پیسے ڈمپ پڑے ہوتے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ آپ کی ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، یا کسی بندے کو قرض دیا ہوتا ہے، اچانک وہ بندہ آتا ہے، وہ آپ کو آپ کے پیسے ریٹرن کر دیتا ہے. آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کہیں پہ جب پھنسی ہوتی ہے وہاں سے نکل آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نکل. تو اس لیے اس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے مانگنا ہے تو اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اگر آپ نے مدد مانگنی ہے تو تب بھی اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے. جو آخری پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی اس سے لنک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہتے ہیں، کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور اسی طرح اگر پوری دنیا آپ کی دشمن بن گئی ہے یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو نہیں پہنچا سکیں گے مگر اتنا ہی جتنا اللہ کا اذن یا اللہ کی مشیت ہے. لوگ کہتے ہیں نا اس نے مجھے ایسے کر دیا تو میرے پہ جادو کر دیا، مجھے نظر لگا دی، یا یہ کر دیا وہ کر دیا. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے نا تو لوگوں پہ الزام ڈال دیتا ہے. کامیاب ہو جاتا ہے سارا کریڈٹ اپنے پر لے آتا ہے کہ میں نے محنت کی تھی، میں بڑا قابل ہوں، میں بڑا اسپیشل ہوں، میں نے بڑی ایفرٹ کی تھی. تو اس لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ بات سمجھ جاؤ، یہ بات سمجھ جاؤ. صرف فرق اتنا ہے کہ تم نے جو ہے یقین اس چیز پہ رکھنا ہے، اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے، اپنے رستے کو صاف رکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ کی نیت اور آپ کا رستہ صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن ایک چیز جو ہے آپ کا گمان اور آپ کا عقیدہ یہاں پہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کوئی شخص نہیں نقصان پہنچا سکتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی شخص تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ وہ بلیفز ہیں جو ہمارے صحابہ، ہمارے سلف صالحین کے بہت کلیئر تھے، لیکن آج ہمارے بہت ویک ہیں، ہم بہت کمزور پڑ گئے. اس حدیث سے کتنی کلیئر بات ہوگی کہ آج کا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہماری جو تکلیفیں ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے راستے نہیں کھل رہے، ہم ہر چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا سلوشن ہے وہ اس حدیث میں دے دیا. اور اینڈ میں کیا بات کر دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی کہ اللہ کے علم میں ہے یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تقدیر کی بات. اس چیز کے اوپر بھی بلیف رکھنا ہے. یہاں پہ لوگ بہت سلپ ہو جاتے ہیں. یہ اس ذات کی بڑائی اور اس ذات کی عظمت ہے کہ جس نے ہر چیز کو بنانے سے پہلے اس کو پتا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کس وقت ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے. اس کا علم ہے، اس کی شان ہے نا. یہ پھر یہی تو بات ہے، مخلوق اور رب میں یہی تو فرق ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اپنے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز جو ہے، یہ جو آخری پوائنٹ ہے یہاں پہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ آپ کو جو بھی پریشانی آتی ہے، آپ کو جو بھی تکلیف آتی ہے، آپ میں کوئی بھی آپ پریشان ہے، اس کی سب سے پہلی چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے اندر کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا. اگر آپ دین کو چھوڑیں گے مشکلیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. دین کو چھوڑیں گے تو ان مشکلوں اور تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ نہیں نکلے گا. دوسری بات. تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے نبی کیا بتا رہے ہیں کہ راستہ نہیں نکل رہا یا راستہ نکالنا چاہ رہے تو کیا کرو؟ اللہ سے دعا مانگو. چوتھی بات کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگو تو اسی سے مدد مانگو. پانچویں بات، یہ یقین رکھو کہ اگر تکلیف آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے. ہی نوز اس نے مجھے اس تکلیف میں کیوں ڈالا ہے. کوئی دوسرا بندہ اس تکلیف میں نہیں مجھے ڈال سکتا. ٹھیک ہے جادو برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا، لیکن اللہ کا اذن ہے. اللہ نوز کہ اس نے کیوں یہ کام ہونے دیا، کیوں کسی بندے کے اوپر یہ کام ہونے دیا. کتنے ہی لوگ ہیں، میں آج ہی اپنے ایک دوست کو، اپنے ایک بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ دو باتیں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرتے ہیں نا تو اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور آزمائش میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، عموماً ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ میرا دوست ہے وہ سارے غلط کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، سٹف یوز کرتا ہے، اسموکنگ کرتا ہے، سب کچھ غلط کام کرتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی تکلیف نہیں آتی. اگر میں کرتا ہوں تو میرے پہ تکلیف کیوں آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو نافرمان ہیں اور وہ خوش ہیں اپنی زندگیوں میں، ان کو ہم نے ڈھیل دے دی، وہ بد نصیب ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اس آزمائش اور فتنے سے بچائے. سلف صالحین تو کہتے ہیں وہ اس چیز میں پریشان ہو جاتے تھے کہ اگر ان کی زندگی سموتھ چل رہی ہوتی تھی نا، کوئی آزمائش اور تکلیف نہیں آتی تھی تو گھبرا جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم پہ آزمائش نہیں ہے، ہمیں کوئی اسٹرگل نہیں آ رہی لائف میں، اللہ کی ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا. کہ مومن کی زندگی جو ہے وہ آزمائش ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ قید خانے کی طرح مومن کی زندگی. قید خانہ کیا ہوتا ہے؟ دل تنگ ہوتا ہے, گھٹتا ہے, ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, آزادی نہیں ہوتی. یہ تو بات مانی جا رہی ہے دین میں. کیوں؟ تاکہ اس کو جو آنے والا, جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, جہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے, جہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے. دنیا کی ناکامی اور کامیابی تو ٹیمپریری ہے نا. اگر ایک بندہ ناکام ہو گیا ہے, وہ کامیاب ہو سکتا ہے نا دوبارہ. ایک بندے سے گناہ ہو گیا, وہ توبہ کر کے اصلاح کر سکتا ہے نا دوبارہ. لیکن آخرت میں نہیں چانس ہوئی. اس لیے اس حدیث میں اس بات کو بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا گیا ہے کہ اپنے عقیدے کو, اپنے بلیف کو, اپنے معاملات کو جو ہے وہ صحیح آپ نے کیسے کرنا. وہ اللہ کے نبی نے ایک تو یہ بتا دیا کہ معاملات خرابی کیا, اور یہ بھی بتا دیا اس کا سولوشن بھی بتا دیا. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ سولوشن چاہتا ہے کہ ہماری مشکلیں آسان ہوں, ہماری تکلیفیں آسان ہوں, ہمیں عزت ملے, ہم کسی کے محتاج نہ ہوں, ہمیں کسی سے مدد نہ لینی پڑے, ہم پہ کوئی مشکل نہ آئے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. تو اس کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹو دی پوائنٹ 2 باتوں میں کر دیا ہے, 2-3 باتوں میں. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم سب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے.